اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ تربیت وہ عمل ہے جس کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ تربیت ڈسپلن، جب تک بچوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، وہ کوئی کام وہ نہ سیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی وہ کام کسی صحیح ڈھنگ سے کر پائیں گے۔ ہمارے یہاں اس ٹائم تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے دن پہ دن بگڑتے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ والدین کا جو کردار ہے وہ اس طرف ان کا دھیان بالکل بھی نہیں جا رہے ہیں۔ اب والدین یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہیں کہ تربیت کے لحاظ سے ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے تربیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی اچھی جو تربیت ہے وہ اسکول میں ہی ہو۔ تربیت کا جو عمل ہے وہ پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر والدین گھر کے اندر خود ان کی گفت و شنید میں اور ان کی رویوں میں، ان کی سوچ میں اگر تبدیلی نہیں ہے تو بچہ پہلا سبق اپنے والدین کی گود سے ہی لیتا ہے۔ اگر وہاں اس کی تربیت صحیح طرح نہیں ہے تو ساتھ میں اسکولوں میں بھی اس کا تربیت کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا، وہ بچہ بالکل بگڑ جاتا ہے۔ اگر دونوں طرف سے اچھی تربیت ہو رہی ہے تو پھر وہ بچہ بہت آگے نکل جاتا ہے، اخلاق میں، ادب میں۔ اب اخلاق اور ادب کا جو تعلق ہے وہ اس طرح ہے کہ جو برتن اگر سیدھا رکھا جائے تو اس میں بہت کچھ آ سکتا ہے، اگر اسی برتن کو اگر آپ الٹا رکھ دیں، اس کے اوپر آپ سارا دن پانی بہائیں تو وہ کبھی بھی بھر نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں اکثر پیرنٹس بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ اب خاص طور پر جب چھوٹے بچے ہیں ان کو اسکولوں میں داخل کرتے ہیں، 2-3 دن تک یا 1 ہفتے تک اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچے کا کیا مطلب اس نے کیا سیکھا۔ اب ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی جو کڈس کلاس ہے یعنی جو نرسری پریپ کی کلاس ہے وہ سیکھنے سے زیادہ اس کی جو تربیت ہے یا اس کا جو آنے جانے کا ایک عادت ہے، بیسیکلی یہ کلاسز ہوتے ہیں بچوں کو عادات ڈالنے کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کو کچھ رٹا لگوا کے کوئی چیز یاد کروایا جائے، چند الفاظ یا چند پوئمز، تو والدین بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی واہ ہمارا بچہ جو ہے نا بہت کچھ سیکھ گیا۔ اس کے برعکس اگر ان کو صحیح طرح سے تربیت دی جائے یا آہستہ آہستہ ان کو ہر چیز ذہن نشین کیا جائے تو والدین اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ جلد بازی کرتے ہیں۔ کچھ والدین اس طرح کرتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے اپنے بچے کو کہیں پہ داخلہ نہیں دیتے ہیں، 4 دن اس ادارے میں، 4 دن اس ادارے میں، پھر 1 سال اس ادارے میں، دوسرا سال اس ادارے میں۔ اس طرح وہ بچہ بجائے پڑھنے کی وہ اور پیچھے چلا جاتا ہے۔ یعنی اس بچے کے مزاج میں بس یہی ایک چیز آ جاتا ہے کہ بس ایک جگہ پہ ٹک کے پڑھنا نہیں ہے، ایک جگہ پہ ٹک کے کوئی کام کرنا بھی نہیں ہے، بس آج یہاں جانا ہے، کل وہاں جانا ہے۔ تو ان چکروں میں وہ بچہ آخر تک کچھ نہ تربیت حاصل کر سکتا ہے، نہ علم اچھی طرح سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سوچ سمجھ کے ایک ہی ادارے کو چننا چاہیے اور اس کے بعد ہم گھر میں بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اب اسکول، پیرنٹس، اسٹوڈنٹس، یہ ایک ٹرائنگل ہے۔ اگر اس ٹرائنگل کا جو ایک سائڈ سے اگر اس کا صحیح طرح سے نشو و نما
یا دیکھ بھال نہیں کیا گیا تو وہ بالکل وہ ٹرائنگل کا اس سیٹ یعنی کمزور پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسکول میں بچے کو بہت توجہ سے پڑھایا جا رہا ہے، لکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ادب اخلاق پر اس جو ہے نا بہت زیادہ دھیان ہے۔ اب یہ چیز گھر میں نہیں ہے تو یہاں پر یہ بچہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح گھر سے اس کا جو ہے نا اچھی طرح سے تربیت ہے، دیکھ بھال ہے، تو اسکول کی طرف سے اگر کچھ نہیں ہے تو وہ بچہ بھی پھر بھی کمزور ہو جائے گا، وہ بھی کچھ سیکھ نہ پائے گا۔ اسی طرح پیرنٹس، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر یعنی اسکول، یہ سب مل کے اپنی جو ہے نا فرائض صحیح طرح سے انجام دیں گے تو پھر ہمارا جو مستقبل ہے، مستقبل کے جو معمار ہیں وہ اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں اور اچھی طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں بدقسمتی سے لوگ اپنے بچوں کے جو ضروریات ہیں، میں بعض اوقات اس کو یہ کہتا ہوں کہ فضولیات پہ زیادہ خرچہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ شادی بیاہ ہو گیا یا گھومنے پھرنا، یہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے خرچ کرنے والدین، لیکن جو مین ان کا جو کاز ہے، جو بچے کی جو بنیادی ضرورت ہے، وہ اس کے بچے کا تعلیم و تربیت ہے۔ اب ہمارے یہاں تعلیم تربیت کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں ہے۔ ہم بچے کے ایکسٹرا چیزوں کی، ایکسٹرا خواہشات کو تو بہت جلد پورا کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کی جو تعلیمی ضروریات ہے اس سے ہم گریز کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جہاں تعلیم و تربیت کی جو باری آتی ہے وہاں پہ ہم خاموش رہتے ہیں یا اس طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے بچے جو ہے نا دن پر دن بگڑتے جا رہے ہیں اور ایک معیاری تعلیم، ایک معیاری زندگی، ایک تربیت کے جو عمل ہے، صحیح عمل، اس سے وہ قاصر رہتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر جو ہے نا زور دیں، توجہ دیں۔ جب تعلیم و تربیت اگر بچوں کا صحیح ہوگا تو وہ بچے معاشرے کے لیے ایک پازیٹیو کردار ادا کریں گے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے ایک بہت اچھا یعنی رول پلے کریں گے۔ اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں تو ہمارا بچہ ایک معاشرے کا ناکارہ فرد بنتا ہے۔ اب ہمارے ملک کو کتنے سال گزر گئے، ہم اچھے لیڈرز کیوں نہیں پیدا کر سکے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے، ذہن سازی نہیں ہے۔ ہم بچوں کو جب ایجوکیشن دیتے ہیں یعنی تعلیم دیتے ہیں تو ہماری ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ کر ایک بڑا نوکری لے گا اور کما کر ہمیں کھلائے گا اور خود بھی کھائے گا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم بچے کو تعلیم و تربیت دیں، ہمارا بچہ ایک معاشرے کو فائدہ دے، اپنے ملک کو فائدہ دے، اپنے قوم کو فائدہ دے، ایک کارآمد فرد بنے، بجائے کہ معاشرے کے اوپر ایک بوجھ بنے۔ آج ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس تیار کر رہے ہیں وہ معاشرے کے اوپر بوجھ بنتے جا رہے ہیں۔ ان کا جو کردار ہے وہ معاشرے کو بنانے کے بجائے اپنے آپ کو بنانے کا جو ہے سوچ رہے ہیں۔ اب ہر فرد جو ہے یہ سوچے گا کہ میں خود بنوں اور معاشرے میں اس کا کوئی کردار نہ ہو، کوئی اس کا رول پلے نہ کرے اپنے قوم کے لیے، ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، تو وہ فرد معاشرے کے اوپر ایک بوجھ ہے، معاشرہ کا ایک بگاڑ کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس کا جو سوچ ہے وہ انفرادی طور پر آتا ہے۔ جس بندے کا سوچ انفرادی ہوتا ہے وہ دیمک کی طرح ملک اور قوم کو اور معاشرے کو جو ہے کھا جاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔